السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے ملک میں جمہوریت اور دوسرے ملکوں میں آمریت کا دائی ایک ملک ہے جس کا نام ہے امریکہ۔ اس پہ بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ آپ کہیں گے امریکی کورٹ کے فیصلے کا قاضی سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف سے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں چھین لی ہیں۔ یہ کوئی حیران کن فیصلہ نہیں ہے، یہ پہلے سے طے ہے، لندن پلان کا حصہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کو 2/3 اکثریت دینی ہے۔ 2 سے 3 ایکسٹینشنز ہیں جو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہیں۔ ایک ایسا ٹرائکا بنا دیا گیا ہے، دا ٹرائکا آف دا ایول۔ ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی یہ قسمیں کھا چکے ہیں۔ اس میں 2/3 اکثریت صرف ایک بندے کو چاہیے تاکہ یہ ٹرائکا چلتا رہے اور ظلم و جبر کا نظام ایسے ہی چلے۔ اور اس ٹرائکے کا اہم ترین بندہ جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے وہ ہے قاضی۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 2/3 اکثریت حاصل کر کے سینٹ میں بھی تحریک انصاف کو کم سے کم نمائندگی دلوا کے، تاکہ 2/3 اکثریت اتحادی جماعتوں کی وہاں پر ہو اور قاضی القضاء کی نوکری کی مدت بڑھا دی جائے آئینی ترمیم کر کے۔ اور اس طرح یہ حکومت جتنا بھی عرصہ رہتی ہے، 3 سال رہتی ہے، اتنی مدت بڑھا دی جائے۔ سال ابھی گزر جائے گا تقریباً، پھر 3 سال بڑھا دی جائے تو 3.25 سال تک ایک حکومت کی مدت پوری سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں اتنی ہی حکومت چلتی ہے۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے۔ فیصلہ کیا آیا ہے تحریک انصاف کے خلاف؟ الیکشن کمیشن کے خلاف 2019 کے ایک فیصلے کا تحریک انصاف سہارا لے رہی تھی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف نے اس فیصلے کا حوالہ ضرور دیا، لیکن تحریک انصاف وہ فیصلہ پیش نہیں کر سکی، کوئی کاغذ پیش نہیں کر سکی۔ امیجن کریں ذرا، الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس کا حوالہ پیش کرے۔ آپ کا اپنا فیصلہ ہے تو آپ نکال کے دیکھو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب ایک جماعت نے پہلے سے لسٹ نہیں دی ہوئی مخصوص نشستوں کے لیے یا خواتین کے لیے، جب وہ بعد میں جیتے سیٹیں 3 تو ان کو مخصوص نشست الاٹ کر دی گئی۔ بعد میں تحریک انصاف کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بعد میں نشستیں نہیں دے سکتے، اس کی آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے آپ کو مخصوص نشستیں اپلائی کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ کر چکے ہیں 2019 میں۔ لیکن فیصلے میں لکھا ہوا ہے تحریک انصاف اپنے دعوے کی سپورٹ میں کوئی پیپر نہیں دے سکی۔ اگر تحریک انصاف نے نہیں دیا تو یہ ان کے وکلاء کی غلطی ہے، ان کی خامی ہے، کیونکہ یہی چیز سپریم کورٹ میں بھی آئی تھی جب بلے کے نشان کا فیصلہ ہوا تھا کہ اکبر ایس بابر کو جو نکالا گیا ہے اس کا دستاویزی ثبوت کوئی نہیں ہے۔ یہی سپریم کورٹ نے کہا، اور انہوں نے کوئی بھی کاغذ پیش نہیں کیا۔ ہمیشہ ایک فائل یا ایک سکرین شاٹ ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ دیکھیں اکبر ایس بابر کو تو نکال دیا گیا تھا 2011 میں، لیکن وہ عدالت میں پیش کرنا تھا پوری کارروائی جو ہونی تھی آئین کے مطابق۔ جو پی ٹی آئی کا تھا وہ ساری بتانی تھی کہ کیسے ایک ممبر کو نکالا گیا اور سارا کچھ جو ہونا تھا، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ اگر تو ای سی پی نے جو لکھا ہے وہ فیصلے کی بنیاد ہے تو پھر تو یہ ہائی کورٹ سے اوور ٹرن ہونا چاہیے یا سپریم کورٹ سے، کیونکہ وہاں پہ یہ پیپر دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ای سی پی نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ پیپر ہے جو ان کا اپنا فیصلہ ہے، تو انہوں نے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ اوور ٹرن ہونا چاہیے۔ لیکن منصوبہ سازوں نے کیونکہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور لندن پلان میں 2/3 اکثریت دینی تھی اتحادی جماعتوں کو، تو وہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھین کے وہاں دی جائیں۔ اگر تحریک انصاف کو ساری مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں رہتی۔ بس یہی فرق ہے، یہی سارا ڈیفرنس ہے، اور اسی وجہ سے یہ گیم ڈالی گئی ہے۔ ظاہر ہے صدارتی انتخابات میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ٹف ٹائم ہو، یہ نہیں چاہتے کہ سینٹ کے الیکشن جو مارچ میں ہی ہونے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف اپنے زیادہ سینیٹرز الیکٹ کروا سکے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستیں 30 بن رہی ہیں۔ جو جماعتیں ٹوٹل 15 سے 17 سیٹیں جیتی ہیں ان کو 30 مخصوص نشستیں دینے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، تاکہ وہاں بھی تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت نہ رہے۔ تو اس طرح گیم ڈالی جا رہی ہے، ہر طرح سے گھیرا ڈالا جا رہا ہے اس نظام کو مکمل کیپچر کرنے کے لیے۔ ناظرین اکرام، امریکی سپریم کورٹ ایسے وقت میں فیصلہ دیتی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ آن ریکارڈ موجود ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آپ کے لیے کہ کتنا فرق ہے پاکستان اور امریکہ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا تھا
کہ آئی ول اوبلیٹریٹ دا ڈیپ اسٹیٹ، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ان کو فنا کر دوں گا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ زیادہ طاقتور ہوگی یا امریکی ڈیپ اسٹیٹ جس کے پاس زیادہ پیسہ، زیادہ خفیہ فنڈز وغیرہ ہیں؟ آڈیو ویڈیوز کا خزانہ کس کے پاس زیادہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ اس کے باوجود 9 کے 9 ججز نے کہا کہ لوراڈو کی جو ریاستی سپریم کورٹ ہے وہ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وفاقی عہدے کے لیے وہ کسی شخص کو روک سکے، الیکشن لڑنے سے روک سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑے گا، تمام ریاستوں کے بیلٹ پیپر پر ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا۔ یہ ہے جمہوریت اور یہ ہے امریکہ کی کامیابی کا اصل راز کہ تمام طاقتوں کے باوجود، اس کے باوجود اس کے کہ ہر قسم کی بے شرمی، بے غیرتی وہ دنیا میں کرتے ہیں، اس کے باوجود اپنے ملک میں وہ جمہوریت قائم رکھتے ہیں۔ اور ججز کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید 6-3 سے ایک فیصلہ ہوگا، لیکن جمہوریت کی بنیادی چیز پر 9 کے 9 ججز نے ایکا کیا۔ باقی چیزوں پر اختلاف بھی ہے فیصلے میں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ صدارتی امیدوار بیلٹ پر ہی نہیں ہوگا، الیکشن ہی نہیں لڑ سکے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ اور پاکستان آج کہاں کھڑے ہیں یہ بنیادی چیز ہے، اور وہاں پہ اپیل کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ اور بائیڈن کی پوری کوشش تھی کہ ٹرمپ کو ناک آؤٹ کیا جائے ٹیکنیکلی، جیسے اس نے پاکستان میں کروایا، لیکن پاکستان میں وہ کروا سکتا ہے کیونکہ یہاں قاضی بیٹھا ہے، وہاں قاضی نہیں ہے، وہاں اصلی جج بیٹھے ہیں، قاضی نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب یہاں وعدے ہوئے ہیں، ایکسٹینشن کے وعدے ہیں، ایک ایکسٹینشن اکتوبر 2024 میں، ایک ایکسٹینشن ستمبر 2025 میں، ایک ایکسٹینشن نومبر 2025 میں ہے۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ میں کون سی 3 ایکسٹینشنز کی بات کر رہا ہوں، بس آپ مہینے یاد رکھیں۔ یہ ساری بساط ان 3 ایکسٹینشنز کے لیے بچھائی گئی ہے۔ مجھے شوق لگے گا اگر ان میں سے کوئی ایک ایکسٹینشنز بھی نہ ہوئی۔ نواز شریف نے جس طرح کا منہ بنایا ہوا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، اور ایکسٹینشنز تو ہو کر رہیں گی۔ میں بولنا نہیں چاہ رہا اس ٹاپک پہ، لیکن عمران خان کی جد و جہد بہت بڑی ہے۔ ہمیں تو اس پیمانے پہ دیکھنا ہے کہ اگر عمران خان باہر ہوتا، میرا آپ سے سوال ہے، 8 فروری کو عمران خان الیکشن جیت گیا تھا، شام کو اس کے پاس سارے فارم 45 پہنچ گئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 فروری کو یہ رات کو ڈاکہ مار رہے ہوتے تو کیا عمران خان چپ کر کے گھر بیٹھے رہتے یا وہ فوراً کال دیتے اور سب کو کہتے کہ سڑکوں پر آ جاؤ؟ میرا سمپل آپ سے یہ سوال ہے، کیا عمران خان اتنی آسانی سے انہیں یہ ہضم کرنے دیتے جتنی آسانی سے کرنے دیا گیا ہے؟ کیا عمران خان اس طرح پنجاب اور وفاق میں آسانی سے حکومت بننے دیتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کچھ کر لیتے، لیکن ایک ریزسٹنس شو کرتے، وہ ریزسٹنس ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس ٹائم پوری قوم کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ڈاکہ زدہ مینڈیٹ واپس حاصل کرنا ہے۔ میں کوئی بھی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اگر ملک ایسے چلا جیسے ابھی چلایا جا رہا ہے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور اللہ کا قانون اور اللہ کے قانون جو ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ جو قومیں تباہی کا رستہ چن لیتی ہیں، اللہ انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تباہی کا رستہ چن لیا گیا ہے، قوم نے نہیں چنا، لیکن وہ اقلیت جو اس ملک پر چھائی ہوئی ہے، ان کے خلاف ریزسٹنس نہ کرنے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ریزسٹنس نہ کرنے والے بھی گناہ گار تصور ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے پاکستان میں۔ جو بھی اس ٹائم کمپرومائز کی بات کرے گا، میٹھے بول بولنے کی کوشش کرے گا، گڈی گڈی کھیلنے کی کوشش کرے گا، وہ ملک سے بھی غداری کر رہا ہے، قوم سے بھی غداری کر رہا ہے، عمران خان سے بھی غداری کر رہا ہے۔ آپ جتنے جھکتے جائیں گے وہ آپ کو اتنا ٹھوکتے چلے جائیں گے۔ کیا اب آپ کو آپ کی مخصوص نشستیں واپس مل جائیں گی؟ کیا آپ کا چوری زدہ مینڈیٹ واپس مل جائے گا؟ کیا ساری قیدی خواتین رہا کر دی جائیں گی؟ کیا عمران خان رہا کر دیا جائے گا؟ میں ان لوگوں کو جو دنیاوی خداؤں کے سامنے جھکتے ہیں صرف اتنا کہوں گا کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ جنہوں نے سلمان اکرم راجہ جیسے ذہن کو باہر رکھنے کے لیے اون چودھری جیسی غلاظت کو فارم 47 کے ذریعے اسمبلی پہنچایا ہے، کیا وہ پاکستان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ پاکستان کا بھلا چاہ سکتے ہیں؟ جنہوں نے مریم نواز کو پنجاب جیسا اہم صوبہ دے دیا، جنہوں نے شہباز شریف کو دوبارہ مسلط کر دیا، کیا وہ پاکستان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ملک دشمنی ہے جو کی گئی ہے 9 فروری کو۔ 9 فروری کو جو کچھ ہوا ہے، اس سے بڑی غداری 76 سالوں میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی۔
پوری قوم کو ڈیمورلائز کر دیا ہے. 80 سے 90% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا, ان سب کو ڈیمورلائز کیا گیا. سلمان اکرم راجہ کی بات سن کے بڑا دل دکھی ہوا. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں لوگوں سے مل چکا ہوں جو کہتے ہیں کہ اگر یہی ہونا ہے تو ہم آئندہ ووٹ نہیں دیں گے. یہ تباہی کی ریسپی ہے. منصوبہ ساز یہی چاہتے ہیں کہ آپ ووٹ دینے سے انکار کریں, دوبارہ ووٹ کے لیے نہ نکلیں, وہ اپنی مرضی سے فارمز بنائیں اور نتائج دے دیں. اب تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں, شہزاد اکبر نے خبر شیئر کیا کہ تمام فارم 45 تیار ہو چکے ہیں, جلد ان کا اعلان ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی فارم 45 اصلی ہیں اور تحریک انصاف کے ہاتھ میں جو ہیں وہ بیکار فارم ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر رحم ہی کرے, آمین. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.